آج نواز شریف غدار بنا ہے تو کل عمران خان کی بھی باری ہے۔ ماضی میں محترمہ فاطمہ جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کو غدار وطن قرار دینے والی طاقتور اسٹیبلشمنٹ آج اگر نواز شریف کو غدار قرار دے رہی ہے تو وہ دن زیادہ دور نہیں جب یہی اسٹیبلشمنٹ اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کو بھی غدار قرار دے رہی ہوگی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان ملک سے نہیں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے غدار وطن قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں کل کے غدار آج کے محب وطن اور آج کے محب وطن کل کے غدار ہوتے ہیں۔ اپنی آدھی سے زائد زندگی فوجی آمروں کے زیر اقتدار گزارنے والے پاکستان میں ہر خاص و عام جانتا ہے کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ سے دراصل کیا مراد ہے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان BBC کے لیے اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دراصل اس جرنیلی اور نوکرشاہی خانوادے کو کہتے ہیں جس کے بچے اکثریت پسند کی بجائے عسکریت پسند سیاسی کریئر اپناتے ہیں۔ اس خاندان کے دیگر بزرگ طبعاً حساس ہیں، لیکن محتاط لوگ تہذیب کے تقاضوں کی خاطر ان کا پورا نام لینے کی بجائے بس خلائی مخلوق، فرشتے، محکمہ زراعت، سافٹ ویئر انجینئرز، شمالی علاقہ جات کے ٹورسٹ گائیڈ اور ڈبل ڈور ویگو ڈرائیورز وغیرہ کہتے ہیں۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ اتنے سارے پیار کے القابات اس بات کا ٹھوس ثبوت ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خانوادے کے بزرگ عوام سے اور عوام ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ محب وطن عناصر اور غداروں پر کڑی نظر رکھیں، مبادا کہیں عدل بدل نہ ہو جائے۔ محاورہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے یاری لگائے گا تو پھر کھائے گا کیا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے بھی نہ تو مستقل حریف ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقل حلیف ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی دوستی یا دشمنی کا معیار بس یہ ہے کہ جب آپ کو ایک طے شدہ نظریہ پاکستان دے دیا گیا ہے تو پھر اپنا علیحدہ نظریہ پاکستان گھڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیگر ریاستوں کے برعکس پاکستان میں غداری کو ایک ایسا غیر مستقل ذاتی عیب تصور کیا جاتا ہے جس کا دیگر امور مملکت سے کوئی لینا دینا نہیں، بالکل ایسے جیسے سفید لباس پر اگر گندگی کے چھینٹے پڑ جائیں تو آپ اسے پھینکتے تھوڑی ہیں بلکہ دھو دھلا کر پھر سے پہن سکتے ہیں۔ اس بابت اسٹیبلشمنٹ کی فراخ دلی کی اس سے زیادہ روشن مثالیں کیا ہوں گی کہ حسین شہید سہروردی نے مشرقی بنگال کو متحدہ پاکستان کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، پھر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور پھر غدار قرار پائے اور مرے تو ایک عظیم پاکستانی کے کفن میں دفنائے گئے۔ بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کی صدارتی حریف بننے کے سبب انڈین ایجنٹ قرار پائے، لیکن مرتے وقت مادر ملت کا خطاب بھی ان کی قبر کے خطبے پر لکھا گیا اور صدر ایوب کی جانب سے ان کی مرکت پر پھول بھی چڑھائے گئے۔ GM سید کئی بار محب وطن اور اس سے کہیں زیادہ مرتبہ غدار قرار دیے گئے۔ بھلا ایسا غدار کہاں ملے گا جسے ملک کا جرنیلی صدر ضیاء الحق اس کی خدمات کے عوض گلدستہ بھی پیش کرے۔ خان عبدالغفار خان پختونوں کی نظر میں عظیم کامپریس اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹری میں غدار رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نظریہ پاکستان کے علمبردار روزنامہ نوائے وقت نے اس غدار کی خدمات پر اسے خراج تحسین پیش کیا اور پشاور ایئرپورٹ کا نام بھی باچا خان ایئرپورٹ رکھا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان تو بہت ہی عجیب غدار تھا، پہلے اسے انڈین ایجنٹ ثابت کیا گیا، پھر اس انڈین ایجنٹ کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ جب فیصلہ کن اکثریت کی بنیاد پر اس نے انتقال اقتدار ورنہ علیحدگی کا نعرہ لگایا تو وہ پھر سے انڈین ایجنٹ ہو گیا اور پھر اس انڈین ایجنٹ کا ایک آزاد ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے لاہور میں شاندار استقبال ہوا۔ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے غدار قرار دیا اور جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں انہیں انڈین مفادات کا نگہبان کہتی رہیں، مگر جب بھٹو ضیاء الحق کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں تختہ دار پر چڑھائے گئے تو عوام اور تاریخ کی عدالت نے ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا اور ان کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر کو بھی ان کے مخالفین نے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر سیکیورٹی رسک قرار دیا اور دونوں مرتبہ ان کی حکومت گرا دی گئی، لیکن تاریخ کے پنوں میں وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئیں اور ان کے مخالفین ان کی سیاسی عظمت تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ سندھ میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضیاء کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کو بنایا۔ بعد ازاں MQM کے بانی کی حب الوطنی اور غداریت بھی اسی راستے سے گزری اور آج وہ سند یافتہ غدار ہیں جن کا چہرہ اور آواز آج پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر نہ تو دکھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سنائی جا سکتی ہے۔ اور اب باری ہے نواز شریف کی، جنہوں نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر بے نظیر بھٹو کو قومی ایٹمی پروگرام کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا۔ وہی نواز شریف دوسری وزارت عظمیٰ کے دوران لاہور میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی کا استقبال کرنے کے سبب نرم گیر قرار پائے، مگر کارگل کے کمبل سے پاکستان کی گلو خلاصی بھی اسی نرم گیر انڈیا نواز نے کروائی، ورنہ مشرف نے تو پاک فوج کو بری طرح پھنسا دیا تھا۔ لیکن تیسری وزارت عظمیٰ کے بعد تو اب نواز شریف ملکی سیاست میں فوج کی مسلسل مداخلت کا سوال اٹھا کر سیدھے پاکستان دشمن اور غدار ہو چکے ہیں۔
20 सितंबर की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धुआंधार तकरीर के बाद से वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी पूरी हुकूमती मशीनरी नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट और गद्दार वतन साबित करने के लिए जोर लगा रही है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान की साख पर हमला करना हो तो सबसे आसान नुस्खा ये है कि उसको भारत का एजेंट करार दे दिया जाए। ताहम दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम भी इस नुस्खे से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरों को गद्दार वतन वही करार देते हैं जो दरअसल खुद गद्दार होते हैं। पाकिस्तानी आवाम को याद होगा कि जनरल मुशर्रफ अपने 8 साल दौरे इक़्तिदार में दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार करार देते रहे, लेकिन फिर तारीख का पहिया घूमा और वही जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के हाथों आइन शिकनी के इल्ज़ाम में गद्दार वतन करार पाए। पाकिस्तान की 73 साल सियासी तारीख में सिविलियन वज़ीर आज़म को गद्दार वतन करार देने के ट्रेंड के पेश नज़र ख़दशा यही है कि आज के अजीम मुहिब वतन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुस्तक़बिल करीब में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों गद्दार वतन करार पाएंगे। पिछले दिनों खुद से इस्तीफ़ा मांगने वाले जर्नैल की छुट्टी करवाकर घर भिजवा देने की तड़ी लगाने वाले इमरान खान को गद्दारों की फहरिस्त में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। ताहम ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गद्दारी का इल्ज़ाम एक मेडल की हैसियत रखता है, क्योंकि अवाम जानते हैं कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।